السلام علیکم دوستو، آج ہم صنعت تلمیح اور صنعت تلمیح کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویسے یہ دونوں صنعتیں پڑھنے میں اور لکھنے میں تقریباً ایک جیسی ہیں، صرف ہے اور عین کا فرق ہے، یعنی ایک صنعت تلمیح جس کے آخر میں ہے آتا ہے اور ایک صنعت تلمیح جس کے آخر میں عین آتا ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ آج اس فرق کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے صنعت تلمیح کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو کہ عام ہے، آسان ہے اور اکثر جو ادب کے طالب علم ہیں وہ اس بارے میں جانتے ہیں۔ تلمیح عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اشارہ کے ہیں۔ کلام میں کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا، قرآن یا حدیث کا کوئی ٹکڑا شاعری میں شامل کرنے کو تلمیح کہا جاتا ہے۔ یعنی تلمیح کے ذریعے ایک شاعر دو الفاظ یا دو سے زیادہ الفاظ کے ذریعے ایک پوری کہانی کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے، یعنی شاعر دریا کو کوزے میں بند کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اس شعر میں اگر آپ دیکھیں تو شاعر نے چند الفاظ کے ذریعے ایک پوری کہانی، ایک پوری تاریخ کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ یعنی نمرود نے جو آگ جلائی تھی اور اس آگ میں اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی تھی، اس ساری داستان کو شاعر نے دو الفاظ میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ اس طرح ایک اور شعر ملاحظہ کیجئے، نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے لیکن بڑے بے ابرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ اب اس شعر میں اگر آپ دیکھیں تو شاعر نے یہاں بھی چند الفاظ کے ذریعے ہمیں وہ حقیقت بیان کی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں پیدا کیے گئے تھے، پھر ایک غلطی کی وجہ سے اس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس سارے واقعے کو شاعر نے دو الفاظ کے ذریعے ہمارے سامنے بیان کیا ہے اور یوں اس نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ اس شعر میں آپ دیکھیں شان کئی، ایرانی بادشاہوں کی شان و شوکت، یعنی ان الفاظ کے ذریعے شاعر نے ایرانی بادشاہت کی پوری کہانی ہمارے سامنے بیان کی ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں تلمیح کی طرف۔ صنعت تلمیح کو ملمہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے معنی چمکانا یا سونا چاندی کا پانی پھیرنا کے ہیں۔ صنعت تلمیح سے مراد نظم یا شعر میں ایک ٹکڑا یا مصرع دوسری زبان کا استعمال کرنا ہے، یعنی شاعر ایک مصرع اپنا استعمال کر لیتا ہے اور دوسرا مصرع کسی اور زبان کا، جیسے اگر اردو میں شعر ہے تو ایک مصرع اردو میں ہوگا لیکن دوسرا مصرع فارسی کا ہوگا یا عربی کا ہوگا یا کسی اور زبان کا وہ استعمال کرے گا، تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ صنعت تلمیح ہے۔ صنعت تلمیح کا آغاز فارسی زبان میں کیا گیا تھا اور فارسی زبان کے اثر سے یہ اردو میں داخل ہوا۔ یاد رکھیں کہ صنعت تلمیح کا استعمال قادر الکلامی کا اظہار ہے، یعنی اس کے ذریعے یہ شاعر اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہے کہ وہ قادر الکلام ہے، یعنی ان کو زبانوں پر عبور حاصل ہے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تکلف یا دکھاوے کے طور پر اس صنعت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اکثر شعوری طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی شاعر جان بوجھ کر خود کو ایک بڑا عالم دکھانے کے لیے یا بڑا شاعر دکھانے کے لیے اس صنعت کا استعمال شعوری طور پر جان بوجھ کر کرتا ہے۔ اردو زبان میں اس صنعت کی بات کی جائے تو امیر خسرو نے پہلی مرتبہ صنعت تلمیح کا استعمال کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور صنعت تلمیح کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر، دھوپ کی تابش، آگ کی گرمی، ربنا قنا عذاب النار۔ اب اس میں دیکھیں کہ ایک مصرع شاعر کا اپنا ہے، اردو میں ہے، اور دوسرا مصرع اس نے عربی زبان میں استعمال کیا ہے، اس لیے یہ صنعت تلمیح ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ثانیس نینی از ہما فی الغار میں نثار اور فدا محب رسول۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پہلا جو مصرع ہے وہ عربی زبان کا ہے اور دوسرا مصرع انہوں نے اردو میں استعمال کیا ہے، اس لیے یہ بھی صنعت تلمیح ہے۔ ایک اور مثال دیکھیے جس میں دو سے زیادہ زبانوں کا استعمال ہے، یعنی اس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے، اردو بھی ہے۔ لم یاتی نظیری کا فی نظرن مثل تو نشد پیدا جانا،
जग रात को ताज तोरे सरसू है, तुझको शहद दूसरा जाना। इस शेर में आप देखें कि शुरू में अरबी है, फिर इसमें फ़ारसी का इस्तेमाल किया गया है, फिर हिंदी और फिर उर्दू, यानी 4 ज़बानों को इस एक शेर में समो दिया गया है। और सनत तलमी यही है कि एक ही शेर में मुख्तलिफ़ ज़बानों का इस्तेमाल किया जाए, यानी एक से ज़्यादा ज़बानों का अगर इस्तेमाल किया जाएगा तो इसे हम कहेंगे सनत तलमी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।